جب کسی شخص سے پیار کرنے لگے، کسی کو اپنا رہبر اور رہنما ماننے لگے، پھر اگر وہ اس ہستی کو جہتوں میں اور مختلف قسم کی سمتوں میں قید کرنے لگے تو اس کی محبت کمزور سی نظر آتی ہے۔ کہے کہ مجھے فلاں سے پیار ضرور ہے، پر اتنا ہے، اتنا نہیں ہے، اس حد تک ہے، اس سے آگے نہیں ہے، اتنا کروں گا، اس سے آگے نہیں جاؤں گا، اتنی بات مانوں گا، اس سے زیادہ نہیں مانوں گا، تو محسوس ہوتا ہے کہ اس شخص نے محبت کی نہیں۔ محبت تو اطاعت پر مجبور کر دیتی ہے، محبت تو انسان کو مجنون بنا دیتی ہے۔ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی محبت ہم پر ضروری قرار دی گئی۔ جس طرح حدیث پاک میں یہ فرمایا گیا نا کہ تم اتنی دیر تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک ہر چیز سے بڑھ کر، ہر شخص سے بڑھ کر نبی پاک علیہ السلام سے پیار نہ کرو، اسی طرح قرآن مجید نے فرمایا کہ فلا وربک، اے محبوب ہمیں آپ کے رب کی قسم، اے محبوب آپ کے رب کی قسم، لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم، یہ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک اپنے ہر معاملے میں آپ کو حاکم تسلیم نہ کر لیں۔ یا آپ کو حاکم تسلیم کر لیں، ہر بات میں آپ کا حکم ماننے لگیں تو آپ کا رب پھر ان کو مومن مانے گا۔ ہر معاملے میں، نماز پڑھنے میں بھی نبی پاک کا حکم ماننا ہے، اور شادی کرنے میں بھی نبی کریم کا حکم ماننا، روزہ رکھنے میں بھی حضور کا حکم ماننا ہے، اور تجارت کرنے میں بھی نبی کریم علیہ السلام کا حکم ماننا۔ جس طرح ہوتا ہے کہ وہ کسی بڑے کی نافرمانی کر بیٹھتا ہے، اور پھر اسے اگر یہ خبر ہو جائے کہ جس بڑے کی میں نے نافرمانی کی ہے وہ میری اس غلطی سے آگاہ ہو گیا ہے، تو یہ سوچ اسے ایک بڑے سخت کرب میں اور درد میں اور تکلیف میں مبتلا کر دیتی ہے کہ اب استاد صاحب کو تو پتہ چل گیا ہے کہ یہ غلطی میں نے کی ہے، والد صاحب تو آگاہ ہو گئے ہیں کہ یہ کوتاہی مجھ سے ہو گئی، فلاں بزرگ تو پوری طور پر شناسائی حاصل کر چکے ہیں کہ میں اس معاملے میں نافرمان ہو گیا ہوں۔ اب انسان ڈرتا ہے، کانپتا ہے۔ آپ نے کبھی دیکھا ہوگا کہ جس چھوٹے بچے سے کوئی سنگین غلطی ہو جائے اور اس کو اندازہ ہو کہ اس کے والد اس سے آگاہ ہو گئے ہیں تو وہ کس طرح ہانپتا ہے، کانپتا ہے، لرزتا ہے، پریشان ہوتا ہے کہ اب مجھے مار پڑے گی۔ ہم نے یہ دیکھا ہے کہ کلاس رومز کے اندر جو اساتذہ کچھ مزاج کے سخت ہوتے تھے، ان کے طلباء سے اگر کوئی کوتاہی کسی وقت سرزد ہو جاتی تو ان بچوں کا وجود گرمیوں میں بھی اس طرح کانپتا جیسے سردیوں کے ٹھٹھرتے موسم میں کانپتا ہے کہ مجھے اب سزا ملے گی۔ ان کو تو پتہ چل گیا ہے، میری غلطی نکل آئی ہے۔ یہ تصور انسان کے رونگٹے کھڑے کر دیتا، لیکن اگر وہی استاد یا وہی والد آتے ہی بچے کے سر پہ دست شفقت رکھے اور کہ بیٹا کوئی بات نہیں، چھوٹوں سے غلطیاں ہو ہی جاتی ہیں، آئندہ ایسا کام نہ کرنا، اور اگر اس سے بھی زیادہ وہ تھوڑا سا آگے بڑھے اور اپنی گردن کو جھکا کے اس بچے کے سر پر ایک بوسہ دے ڈالے تو اس بچے کو یوں سکون ہوتا ہے کہ جیسے وہ سمجھتا ہے میں ہر گرداب سے نکل کے ٹھنڈک کی طرف آ گیا ہوں۔ بلا مثال و بلا تشبیہ میرا رب قرآن مجید میں فرماتا ہے، قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، اے محبوب فرما دو اے میرے بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کر لیے ہیں، جنہوں نے گناہ کیے ہیں، رب کی نافرمانی کی ہے، اپنی جان کو دوزخ کا معاذ اللہ سزاوار کر لیا ہے، جنہوں نے اپنی جانوں پہ ظلم کیے ہیں، میرے ان بندوں سے فرما دیں کیا، لا تقنطوا من رحمت اللہ، ان سے فرما دیں کہ یہ اپنے اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہوں۔ یہ تھی معافی، اور وہ جو میں نے کہا نا ذرا گردن جھکائے اور پھر پیشانی بھی چوم لے، بلا مثال و بلا تشبیہ آگے فرما ان اللہ
यगफिरुज़्ज़ुनूब जमीआ, ये इस होने वाली इस मौजूदा गलती की ही बात नहीं, बेशक अल्लाह सब गुनाहों को माफ फरमा देगा। तो मालिक ये एक दफा ही होगा, ये आज ही रहमत आई है, ये किसी एक मखसूस वक्त, एक मखसूस मौके या किसी मखसूस तारीख के लिए ऐसा है? फरमाया नहीं, इन्नहु हुवल गफूरुर रहीम। बिरयानियों का शहर कराची। अल्लाह है ही बड़ा बख्शने वाला और रहमत फरमाने वाला। ये उस करीम का हमेशा का तरीका है कि वो गफूर भी है और वो रहीम भी है, माफ कर देता है। और इन्नल्लाह यगफिरुज़्ज़ुनूब जमीआ, बेशक अल्लाह सब गुनाहों को माफ फरमाएगा। मुझे बताइए, हांफते कांपते लरसते सहमे डरते कब कभी वजूद पे तारी हुई बंदे मैदाने महशर में जमा हो, उन्होंने खबर हो कि डायरी तो खुल गई, ऑडियो वीडियो तो चल गई, पता तो सारा आ गया, फरिश्ते दफ्तरे आमाल लेकर पहुंच गए, छोटी सी छोटी जर्रे के बराबर भी कोताही तो यहां तक आ गई, बंदा डरे कांपे और अचानक आवाज़े करम आए, इन्नल्लाह यगफिरुज़्ज़ुनूब जमीआ, बेशक अल्लाह सारे गुनाहों को माफ फरमाने वाला है। तो कैफियत क्या है, अंदाज क्या है? उस वक़्त इंसान के दिल को जो तसल्ली होती है, वो तसल्ली क्या? इन्नल्लाह यगफिरुज़्ज़ुनूब जमीआ, बेशक अल्लाह सब गुनाहों को बख्श देता है। दोस्तों, शदीद बेसुकून, बेचैन, मुस्तरिब, उलझे ख्यालात, सख्त बीमार, सख्त कमज़ोर, माली मुश्किलात का शिकार लोग, जिस्मानी बीमारियों से लड़ने वाले लोग और रिश्तेदारों और अहबाब और इनकी बेवफाइयों का शिकवा करने वाले लोग, अगर इन सारी तकलीफों से निकलना चाहें तो हाल एक ही है, इधर उधर ना देखें, अपने रब की रहमत की तरफ देखें, अपने करीम मालिक के करम पर तवज्जो करें और ये ज़हन बनाएं को कितना भी बीमार हो, जब रब शिफा देना चाहे कोई कितना। और फिर हुजूर ने एक बात इरशाद की, कुछ बातें ऐसी हैं जिनको बयान करते हुए ना गहराइयां सारी खत्म हो जाती हैं कि इससे ज्यादा गहरी बात क्या हो सकती। रानाइयां और रंग सारे मान पड़ जाते हैं कि अब इसमें जलवे और कितने भरे जा सकते थे। सारी इंसान की सोचें और वुसातें अचानक सिमटने लगती है कि यार इतनी बड़ी बात। ये जरा अंदाज देखिए हुजूर का बयान करने का। नबी पाक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, जब क़यामत वाले दिन अल्लाह उन लोगों को अजर अता करेगा ना जिन पर दुनिया में मुश्किलात आती रही, तो फरमाया वो लोग सोचेंगे कि ये तो मुश्किलात थोड़ी थी, काश कभी ज्यादा आ जाती ना, काश हमारे वजूद कैंचियों से काट दिए जाते। वो लोग सोचेंगे और वो भी सोचेंगे जिन पर मुश्किलात नहीं आई थी कि काश कभी हम भी इस चक्की से पिस के आते ना। इससे ज्यादा भी कोई अजर हो सकता है कि रब कहता है इन्नल्लाह मास्साबिरीन, जो मुसीबत पे सब्र कर दे अल्लाह उसके साथ है। माइयत इलाही उस शख्स को नसीब हो रही, रहमत खुदाबंदी से कभी नजर ना हटाएं। आती रहती हैं मुश्किलात, आते रहते हैं दुख, हो जाती हैं गलतियां, कमजोर है इंसान, कर बैठता है गुनाह भी, लेकिन एक गुनाह मेरा मां प्यो वेखे, एक गुनाह मेरा मां प्यो वेखे ते देवे देश निकाला, ते लख गुनाह मेरा मौला वेखे ते पर्दे पावन वाला। ढाल देता है रहमत का पर्दा, करम हो जाता है। रहमत इलाही से कभी तवज्जो ना हटे। अपने दिल को ठंडा रखने के लिए, तबीयत को सुकून में रखने के लिए रहमत। हुजूर अलैहिस्सलाम फरमाते, बंदे से गलती हो जाती है, फिर वो अल्लाह की बारगाह में तौबा करता है तो रब फरिश्तों से फरमाता है, मेरे बंदे को पता है कि मेरे अलावा माफ करने वाला कोई नहीं। तो देखो ना, वो आ गया है। तो फरिश्ते अपने मालिक की बात की तरफ मुतवज्जे होते हैं तो रब फरमाते हैं, गवाह हो जाओ मैंने इसे माफ कर दिया है। हुजूर फरमाते हैं उस बंदे से फिर गलती हो जाती है,
تو جاؤ گواہ ہو جاؤ میں نے معاف کر دیا ہے۔ حضور فرماتے تیسری بار پھر غلطی ہو جاتی ہے، یہ پھر آ جاتا ہے، تسی تے میں دسو خان جڑا 3 واری آوے او دا علاج کی ہے؟ اسی کہنے ہیں تو باز آنا، کہنے ہیں کہ نہیں تو نے ٹھیک ہونا، تو نہیں ٹھیک ہو سکتا، تو نے نہیں باز آنا، تیرا علاج اب جا، اب دوڑ جا، تیرا کوئی حل نہیں۔ حضور فرماتے ہیں 6 بار آ گیا، تیسری بار آ کے کہتا اللہ معاف کر دے، تو اللہ کہتا ہے پتہ نا میرے بندے کو میرے علاوہ معاف کرنے والا کوئی نہیں، گواہ ہو جاؤ میں نے اسے معاف کر دیا۔ گویا وہ جب جب آتا رہتا ہے رب تب تب اسے معاف فرماتا رہتا ہے۔ رحمت داد دریا الہی، یہ درویشوں نے جو باتیں کی ہیں بڑی سوچ سمجھ کے کی۔ رحمت داد دریا الہی، ہر دم رحمت دا دریا الہی، ہر دم وگدا ہے۔ میں نے اگلا شعر نہیں پڑھنا، اتنا ہی میں ایک مصرے پہ بات کرنی ہے صرف۔ رحمت دا دریا الہی، اگلا مصرع نہیں کہنا، اس کا معنی کیا ہے سمجھو۔ درویش کہتے ہیں ایسا نہیں ہوتا کہ کبھی کبھی رحمت ملتی ہے، ہر دم وگدا ہے تیرا۔ رحمت دا دریا الہی، ہر دم ہر دم 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 ہر دم وگدا تیرا، بس جے وچوں ایک قطرہ بخشے نا مینوں بھی تے کام بن جاندا ہی۔ دم دم ہر دم سے بندے کو اللہ کی رحمت ملتی ہے، ہر وقت کرم ہوتا ہے، ہر وقت۔ اس کے لیے تو نہ کسی جگہ کی پابندی ہے، نہ وقت کی پابندی ہے، نہ یہ ہے کہ وہ اس وقت میسر ہے اور معاذ اللہ اس وقت میسر نہیں، نہ اسے اونگ آتی ہے نہ نیند آتی ہے۔ صبح بھی کرم شام بھی کرم، وہ ہر وقت رحم ہی رحم فرماتا ہے۔ اور حضور فرماتے ہیں جب اس نے مخلوق بنائی تھی نا، اسی وقت اس نے اپنے عرش پہ لکھ دیا تھا لوگوں میرا غضب زیادہ نہیں میری رحمت ہی زیادہ ہے۔ جس نے بنانے سے پہلے کہا تھا بنانے سے کروں شکر کتنا اور فخر کتنا کروں، تیرے کرم نے مجھے فائز المرام کیا اور بنا کے سید عالم کا امتی مجھ کو گناہ سے پہلے ہی بخشش کا انتظام کیا۔ جب حضور کا امتی بنایا تھا نا تو گناہ تو بعد میں کرنے تھے نا، امتی بنا کے بخشش کا بندوبست پہلے کر دیا ہے۔ بخشش کا بندوبست میں زیادہ نہیں کھول سکتا اس بات کو، غلطی بعد میں ہونی ہے، بخشش کا بندوبست پہلے۔ اور حضور فرماتے رب نے مخلوق بنائی تو یہ لکھ دیا کہ لوگوں یاد رکھنا غضب زیادہ نہیں ہے، رحمت ہی تمہیں کرم ہی زیادہ ملے گا۔ اچھا حضور نا کئی طریقوں سے اس رحمت کو بیان کرتے، کئی زاویوں سے، کئی مختلف انداز سے اللہ کے کرم کو لوگوں کے سامنے اجاگر کرتے۔ حضور علیہ السلام کے سامنے نا ایک جنگ کا موقع تھا تو ایک عورت کا بچہ گم ہو گیا۔ یہ نا ساری گھنٹیاں بج جاتی ہیں اگر کوئی بچہ گم ہو جائے، جتنی گھنٹیاں ہوتی ہیں نا، دل کی بھی، روح کی بھی، کانوں کی بھی، ساری گھنٹیاں ہی، مطلب آپ فوری طور پر جو لٹک جاتے ہیں نا زمین آسمان کے بیچ کے، بچہ بڑی دیر سے بیل ہی نہیں رہا، وہ جو ایک وقت ہوتا ہے نا وہ پل سے رات پہ گزرتا ہے۔ یہ آسان ڈاکٹر کہہ دینا رپورٹ کرا لو مجھے فلانے سخت موذی مرض کا ڈر ہے، تو وہ رپورٹ کرانے کے بعد جو اس کے نتیجے کا انتظار ہوتا ہے نا، وہ جو کرب ہوتا ہے وہ خطرناک ہوتا ہے۔ آپ بات کو سمجھیں، انسان کو محسوس ہو کہ میرے جگر کا پارا، میرا ٹکڑا، میرا بیٹا مل نہیں رہا، تو کیفیات کا رنگ اور ہو جاتا ہے۔ یہ ایک وارفتگی ہے نا، بچے کے ساتھ پیار ہے۔ ایک جنگ کا موقع تھا، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف فرما ہے، ایک عورت کا بچہ گم ہو گیا۔ وہ بڑی بے چین ہے، بڑی نڈھال ہے، بڑے کرب میں ہے، تڑپتی ہے، کبھی ادھر بھاگتی کبھی ادھر بھاگتی، کبھی اس سے پوچھتی کبھی اس سے سوال کرتی، تلاش رہی ہے اپنے بچے کو۔ تو یہ سارا منظر، یہ ساری تصویر لوگوں کی آنکھوں کے سامنے، تو اس کرب کو ہر شخص محسوس کر رہا تھا، اس کی کیفیت کو ہر آدمی اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا تھا۔
اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے عین اس وقت جب لوہا پورا گرم ہو گیا، ذہن پورے تیار ہو گئے، تو محبوب نے ایک مسئلہ سمجھایا۔ حضور فرمانے لگے بتاؤ نا، اگر اس خاتون کو اس کا بچہ مل جائے جو اتنی تڑپ رہی ہے تو کیا اس بچے کو آگ میں ڈال دے گی؟ تو وہ کیفیت سارے دیکھ رہے تھے، مشکات میں حدیث موجود ہے۔ عرض کی یا رسول اللہ، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ اس کا جو درد ہے، اس کی جو تڑپ ہے، اس کی جو کیفیت ہے، وہ تو کچھ اور پتہ دیتی ہے۔ تھوڑی دیر کے لیے بچھڑ گیا ہے تو اتنی تکلیف میں ہے، تو کجا یہ کہ وہ آگ میں جلا دے۔ جب ذہن یہاں تک تیار ہو گئے، لوگوں کا ذہن یہاں تک تیار ہو گیا، تو اب میرے کریم محبوب کی آنکھوں میں آنسو آئے۔ اب حضور نے رحمت الہی کا جھونکا لوگوں کو دیا۔ کریم فرمانے لگے جتنا یہ اپنے بچے سے پیار کرتی ہے نا، رب کریم اس سے بڑھ کر اپنے بندے سے محبت فرماتا۔ بس یہاں بات محبوب نے بند کر دی۔